نحمده نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے آج ایک بہت ہی اہم حدیث طیبہ پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث طیبہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ سنیں، نہ صرف سنیں بلکہ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور یاد رکھیں، اور ہمہ وقت یاد رہنی چاہیے۔ ہر وقت اس حدیث طیبہ کا مفہوم انسان کے ذہن کے اندر اگر رہے تو یہ وہ حدیث ہے، اگر اس پہ انسان عمل کر لے تو وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ حدیث طیبہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ اور یہ حدیث طیبہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور حدیث طیبہ آپ توجہ سے سنیں، اس کو آگے شیئر کریں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، روزے بڑی توجہ کے ساتھ، اور سردی گرمی جو بھی موسم ہو وہ روزے نہیں چھوڑتے، بڑے پابند ہوتے ہیں روزوں کے، زکوٰۃ اپنی دیتے ہیں، بہت سارے اوراد اور وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وظائف، صدقات و خیرات، یہ سب بندہ کرتا رہے، لیکن حقوق العباد اگر اس نے ادا نہ کیے تو یاد رکھیں وہ بندہ ناکام ہو جائے گا، وہ خسارہ اور گھاٹے میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث طیبہ اس تمام میری اس گفتگو کا جو ہے وہ لب لباب ہے اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، تو آپ توجہ سے سنیں۔ ایک دن میرے کریم آقا علیہ، اور یہ حدیث طیبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، اے میرے صحابہ یہ بتائیے کہ مل مفلس ہو، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو مفلس اس کو کہا جاتا ہے کہ المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جس بندے کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، تو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، نادار کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ خود سوال کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے مفلس کی تعریف بیان کی، بتایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنیں۔ سرکار نے فرمایا کہ المفلس من امتی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس ترین بندہ وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے بعد بہت ساری نمازیں ہوں گی، بصلاۃ، اس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، یعنی فرائض کی بھی ادائیگی کی ہوگی، اور ساتھ ساتھ انہیں نوافل بھی بہت سارے پڑھے ہوں گے، و صیام، سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سارے روزے بھی رکھے ہوں گے۔ ظاہر ہے فرائض تو اس نے رکھنے ہیں، نفلی بھی شاید اس نے رکھے ہوں گے، اور سرکار فرماتے ہیں وزکوٰۃ، اس نے بہت ساری زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ تو نماز کا پابند ہوگا، روزے کا بھی پابند ہوگا، اور زکوٰۃ بھی دنیا کے اندر دیتا دیتا وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن ساتھ اس نے یہ اچھے اعمال، یہ نیکیاں، یہ حقوق اللہ ادا کیے، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کیا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کہ قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے کسی پر جو ہے وہ تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اور اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وصفہ کا دامہ ھذا،
اور اس نے کسی کا ناحق خون کیا ہوگا، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ، اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، بے جا مارنا، یہ کچھ عیب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز کبھی پابند تھا، بہت ساری نمازیں اس کے پاس ہوں گی، بہت سارے صدقات و خیرات ہوں گے، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، اس کا اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ بڑا خوش ہوگا، وہ بڑا جو ہے خوش ہوگا، تحت نگاہ اس کے رجسٹر جو ہے نیکیوں سے پر ہوں گے، زکاتیں، صدقات و خیرات، نوافل اور اوراد وظائف، اس کا نام اعمال جو ہے عبادت سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن سرکار فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقاذفہ، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، واکلا مالا حاضہ، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کو جو ہے بے جا ظلم کرتے ہوئے مارا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جن کے حقوق ہوں گے وہ آ جائیں گے، حدیث کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں آگے، کہ عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ آج ہمارا حق اسے دیا جائے۔ اب وہاں پر نہ روپیہ پیسہ چلے گا، نہ درہم دینار ہوں گے، نہ چلے گا۔ تو حقوق لینے والے جب اپنے حق لینے آئیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ آنے والے لوگ جو ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق جتنا اس نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، گالی گلوچ کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، ان کی غیبت کی ہوگی، ان کے بارے میں برا سوچا ہوگا، ان کو جو ہے کسی حوالے سے بھی حقوق العباد کے حوالے سے جو بھی اس نے گناہ کیا ہوگا۔ آج تو معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر حقوق العباد کے حوالے سے کمی پائی جاتی ہے تو کامیابی ناممکن ہوگی۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ بھی افضل ہیں اور حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے کو مظلوم جو ہوں گے اس کو اس کا حق دیا جائے گا، اور آ جائیں گے وہ لے جائیں گے، یوں کرتے کرتے سرکار کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ فانیت حسناتہ، اس کی تمام تر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں اس کو لے کر آنے والے جو مظلوم ہوں گے اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو پھر اگر سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ساتھ جو اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، ابھی حقوق اس کے ذمہ باقی ہوں گے، تو لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے کے اندر ڈال جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ توریا فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی دیکھیں، انسان دنیا کے اندر بہت سارے گناہ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے گناہ کرنے کی وجہ سے حقوق العباد جو بالخصوص گناہ ہیں ان کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے اپنی عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنے صدقات و خیرات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنی وہ بندہ حج اور زکوٰۃ اور بہت ساری تسبیحات سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کس وجہ سے؟ اس نے حقوق اللہ کما حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ حدیث طیبہ کو بار بار پڑھیں، ذہن میں بیٹھائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ فَاعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ آج لوگ حقوق دبانے کی کوشش میں کرتے ہیں، لوگوں کے پلاٹ پہ قبضہ، لوگوں کی دکان پہ قبضہ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ دنیا تو فنا ہے، بقا تو میرے رب کی ذات ہے، کون یہاں پر آیا، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور زمینوں پہ قبضے کیے، لوگوں پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، سب کچھ ادھر رہ گیا، اولادیں قابض کر لی، ان کے رشتہ داروں نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بندے کے پلے میں سوائے آگ کے انگارے کے کیا بچا؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سیاست کی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، سرکار فرماتے ہیں مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ حقیقی مسلمان ہے۔ تو کہیں میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو میں ستا تو نہیں رہا، کسی کو ہم تنگ تو نہیں کر رہے،
آپ کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہے تو وہ زمانے کا برا ترین انسان ہے۔ اب کہاں گئی اس کی عبادات، کہاں گئی اس کی ریاستیں، کہاں اس کے گئے لمبے لمبے سجدے۔ سرکار نے اس کو برا ترین قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے حقوق العباد سے ہی ادا نہیں کیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، سرکار فرماتے ہیں کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فرمایا کہ فسق و فجور ہے، وقتالہ کفر، سرکار فرماتے ہیں کہ قتل کرنا یہ کفرانہ عمل ہے۔ تو گالی گلوچ دینا، قتل کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو لڑوانا، میاں بیوی کو آپس میں تنازع پیدا کر دینا، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی پاک دامن عورت پہ جو ہے تہمت لگاتا ہے تو کئی سالوں کی عبادت اللہ اس کی ضائع کر دیتا ہے۔ ہماری عبادت اتنی ہمارے پہلے نہیں ہے، اس لیے حقوق اللہ پورے ادا کریں، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پہ گالی نہ دیں، تہمت نہ لگائیں۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، اور لوگوں کو آپس کے اندر لڑوانا یہ بہت برا فعل ہے۔ گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، دوریاں پیدا کرنا۔ مومن ہمیشہ دوریاں پیدا نہیں کرتا، مومن ہمیشہ جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار کی حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم